اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کیوں پیدا فرمایا اور شہد کی مکھی کے علاوہ باقی تمام مکھیاں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد کی مکھی کے حوالے سے کئی ارشادات فرمائے، اور صرف شہد کی مکھی ہی کیوں جنت میں جائے گی؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مرض لاحق ہوتا تو وہ شہد کی مکھی کے شہد سے ہی علاج کیوں کیا کرتے تھے؟ دوستو، شہد کی مکھی مختلف قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہے، تو پھر اس طرح سے اس قدر میٹھا شہد کیسے جمع ہو جاتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ اور شہد کی مکھی کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا اس کو مارنا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر کوئی شخص شہد کی مکھی کو خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اور حکمان نے شہد کی مکھی کی کیا خصوصیات بیان کی ہیں؟ ناظرین محترم، شہد کی مکھی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو تخلیق فرما کر اس کو انسانوں کی خدمت پر مامور فرما دیا ہے۔ اس کو انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے۔ رب العالمین نے اس کو شہد بنانے اور تمام ضروریات کو پورا کرنے کا طریقہ سمجھا دیا ہے، اور اس نے ساری باتیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لی ہیں، اس لیے یہ بخوبی جانتی ہے کہ اس کو بارش والی جگہ پر رکھنا ہے اور کس جگہ کس قسم کا شہد تیار کرنا ہے۔ پیارے دوستو، امام غزنوی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ عید کے دن کو رحمت کا دن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا علم سکھایا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق یعنی شہد کی مکھی میں بڑی عبرت ہے، نہایت ہوشیار اور بہادر ہے۔ یہ انجام سے باخبر اور سال کے موسموں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اپنے کھانے پینے کے لیے انتظام کرنا اسے خود معلوم ہے۔ معزز سامعین، حکیم آرستو کا کہنا ہے کہ شہد کی مکھی کی غذا عمدہ پھل اور میٹھے رطوبت ہے جو پھولوں اور پتیوں سے ملتی ہے۔ یہ ان سب کو اکٹھا کر کے شہد تیار کرتی ہے اور اپنا چھتا بھی بناتی ہے، مگر اس کے لیے اس کو جتنی رطوبت الگ سے اکٹھا کرنی پڑتی ہے، جس کو کہتے ہیں پہلے یہ مونگ کی رطوبت اپنی سونڈ سے نکال کر اور اپنی ٹانگوں کے موٹے حصے یعنی ران پر ڈالتی ہے، پھر ان سے کسی طرح اپنے پیر پر لاتی ہے اور اسی طرح مصروف رہتی ہے۔ معزز سامعین، شہد کی مکھی اپنی نوزی حضل کرنے کا انتظام اس طرح سے کرتی ہے کہ جب تک یہ صاف ستھری جگہ سے مل جاتی ہے تو سب سے پہلے اپنے چھتے کا وہ حصہ بناتی ہے جس میں شہد جمع کرنا ہے، پھر رانی مکھی کے لیے رہنے کا گھر تعمیر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نر مکھیوں کے لیے علیحدہ جگہ بنائی جاتی ہے جو روزی کمانے میں حصہ نہیں لیتے۔ یہ مادہ مکھیوں سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ مادہ مکھیوں کے چھتوں کے خانوں میں شہد جمع کرتی ہیں، سب کے سب ایک ساتھ اڑ کر فضا میں بکھر جاتی ہیں، اس کے بعد شہد لے کر چھتے میں واپس آ جاتی ہیں۔ نر مکھیاں پہلے چھتا بناتی ہیں، پھر اس میں بچہ پیدا کرنے کا نظام شروع کرتی ہیں، پھر انڈے دینے کے بعد پرندوں کی طرح اپنے انڈوں پر بیٹھ جاتی ہیں۔ اس عمل سے ہی انڈوں میں سے ایک سفید کیڑا نکلتا ہے جس کی نشوونما ہوتی رہتی ہے، خود سے ہی کھانے لگتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں اڑنے لگتا ہے۔ ناظرین محترم، ماہرین حیوان کا کہنا ہے جب یہ مکھیاں کسی مکھی کے اندر خرابی دیکھتی ہیں تو اسے بالکل اپنے چھتے سے باہر نکال دیتی ہیں یا پھر اسے مار دیتی ہیں، اور اس کام کے لیے ان کے یہاں دربان بھی مقرر ہوتے ہیں، اور رانی مکھی اکیلے ہی نہیں جاتی بلکہ اس کے ساتھ سب لشکر کی طرح چلتے ہیں۔ اگر وہ اڑ نہ سکے تو دیگر مکھیاں اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ساتھ لے جاتی ہیں، اور رانی مکھی میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ڈنگ نہیں ہوتا جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ سب سے عمدہ رانی مکھی وہ ہوتی ہے جس کا رنگ مائل اور زرد ہوتا ہے، اور سب سے بیکار مکھی وہ ہوتی ہے جس کی سرخی میں سیاہی ملی ہوتی ہے۔ دوستو، اب تو سائنس بھی اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ شہد کی مکھیوں کا ایک لیڈر، ایک سردار ہوتا ہے، جبکہ یہ بات آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں پڑاؤ ڈالا اور صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے تم کھا لو۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے اپنے کھانے کے برتن کھولے تو اس کے پاس صرف روٹیاں تھی، سالن نہیں تھا، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو صرف روٹیاں ہیں، سالن نہیں ہے۔ اتنے میں ایک شہد کی مکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس گھومنے لگی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکھی کہہ رہی ہے کہ آپ کے صحابہ کے پاس سالن نہیں ہے، ہم نے پہاڑوں کے درمیان ایک چھتا بنایا ہوا ہے۔ چنانچہ اب آپ صحابہ اکرام کو بھیجیں تاکہ وہ شہد کا چھتا لے کر اس کے ساتھ روٹی کھا لیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور وہاں سے شہد کا چھتا نچوڑ کر شہد لے آئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ شہد کی مکھی دوبارہ نن بنانے لگی۔ صحابہ اکرام نے دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ
کہ میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے، اور وہ یہ کہ تم مختلف قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہو جن کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے، بعض میٹھے ہوتے ہیں، بعض کڑوے اور بعض ترش ہوتے ہیں، تو یہ سب کس طرح ایک عمدہ شہد میں تبدیل ہو جاتے ہیں؟ تو اس شہد کی مکھی نے کہا، یا رسول اللہ، جب ہم پھولوں کا رس چوس کر دوبارہ اپنے چھتے کی طرف جاتی ہیں تو ہمارا لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتا ہے، جناب اس کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان میں مختلف قسم کے پھولوں کے رس کو ایک عمدہ شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ایک قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ ناظرین گرامی، اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور اس شخص پر 10 رحمتیں برستی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ دوستو، شہد کی مکھیاں سب جمع ہو کر تقسیم کاری کر دیتی ہیں، کچھ کا کام شہد بنانا اور کچھ کا کام شہد لانا ہے، اور کچھ کا کام اس موم کے ذریعے سے شہد کے چھتے کی تعمیر کرنا ہوتا ہے، اور کچھ مکھیاں صرف پانی لانے پر مامور ہوتی ہیں، اور یہ نہایت ہی عجیب و غریب طریقے سے اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ یہ اپنے گھر کو مسدس کی شکل میں تعمیر کرتی ہیں، جس میں کسی قسم کو کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مکھیوں کو وحی کے ذریعے سے سب کچھ سکھا دیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنا چھتا پہاڑوں، درختوں اور انسانوں کے مکانات میں بنائے۔ ناظرین محترم، ذرا غور کریں کہ کس طرح شہد کی مکھی اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کرتی ہے، یہ کس طرح شہد بناتی ہے اور کس طرح اپنا چھتا بناتی ہے اور کس طرح اپنا چھتا بناتی ہے۔ آپ ان جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ اس کا چھتا بنا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ دوستو، شہد کی مکھی کے حوالے سے امام حاکم نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث مروی کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے اور بد کلامی کرنے والے، نیز بدترین پڑوسی اور قطع رحمی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے، جو اپنی چھتے سے نکلتی ہے، حلال کھاتی ہے، بیٹ کرتی ہے، مگر نہ تو کسی کو نقصان پہنچاتی ہے، نہ کسی کی توڑ پھوڑ کرتی ہے۔ اسی طرح مومن بھی اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور حلال رزق کماتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو بہت بڑی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے، کیونکہ شہد کی مکھی وہ تخلیقی کیڑا ہے جو دن رات کی انتھک محنت کے بعد ایک کامل گھر شہد کا چھتا تیار کرتی ہے، اور اس میں قدرت کی اعلیٰ اور نفیس ترین شرینی تیار ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کے حوالے سے شہد کی مکھی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے اور اس کے کلمات کی تعریف فرمائی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکھی اور اس سے حاصل ہونے والے عناصر میں انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ افادیت پائی جاتی ہے۔ دنیا کی تمام الہامی اور غیر الہامی کتب میں شہد کا ذکر موجود ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن حکیم میں سورہ نحل میں شہد کی مکھی کے بارے میں مکمل وضاحت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی بھیجی کہ وہ پہاڑوں اور درختوں کی بلندیوں پر اپنا گھر بنائے، پھر وہ ہر قسم کے پھولوں سے رزق حاصل کرے اور اپنے رب کے متعین کردہ راستوں پر چلے۔ ان کے پٹھوں سے مختلف رنگ کی رطوبت نکلتی ہیں، جس سے شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں ہیں لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ غور و فکر کر کے فائدہ اٹھائیں۔ جنت میں ملنے والی عمدہ اشیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں صاف اور شفاف خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہد ہر جسمانی مرض کا علاج ہے اور قرآن حلیم ہر روحانی مرض کا علاج ہے۔ یہ قرآن اور شہد دونوں اکسیروں کی سفارش کرتا ہے۔ طبیب اعظم نے فرمایا، جو شخص مہینے میں کم از کم 3 دن صبح و شام شہد چاٹ لے، اس کو اس مہینے میں کوئی بڑی بیماری نہ ہوگی۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی حلال کی کمائی کے درہم سے شہد خرید کر اسے بارش کے پانی میں ملا کر پینا سبھی بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دواؤں میں اگر کوئی بھلائی کا عنصر ہے تو وہ شہد پینے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے اور وہ درد کی شدت سے چیخ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اسے شہد پلاؤ۔ دوستو، شہد کی مکھی کو مارنا مکروہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے سے منع فرمایا، لہذا اسلام میں شہد کی مکھی کو مارنا مکروہ ہے اور اس کو کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شہد کی مکھی کے علاوہ باقی تمام مکھیاں جہنم میں جائیں گی۔ باقی مکھیوں کا جہنم میں جانا عذاب کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ ان مکڑیوں کو جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے ان کو تنگ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، اور صرف شہد کی مکھی ہی جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شہد میں بے شمار فوائد رکھے ہیں، جیسا کہ حکماء کا کہنا ہے کہ شہد گرم اور خشک ہوتا ہے۔ شہد انسان کے لیے قدرت کی عطا کردہ بے شمار نعمت ہے، جس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے انسان کو جتنی غذائیں نعمت بخشی ہیں، ان سب میں شہد کو ممتاز درجہ حاصل ہے۔ عمدہ شہد وہ ہے جو چھتے کے موم سے الگ نہ کیا گیا ہو۔ شہد گرم خون پیدا کرتا ہے، یہ بے شمار جسمانی بیماریوں کے لیے دوا بھی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہد کی مکھیاں ایک ایسا پروٹین پیدا کرتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی شفا بخش اور مفید ہے۔ ڈیفینسن نامی یہ پروٹین قدرتی شہد میں پایا جاتا ہے، جو دل کے امراض اور انفیکشن سمیت کئی بیماریوں سے لڑنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اطلاق میں عام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول مکرم میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ نماز عصر سے فراغت کے بعد آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے اور ایک ایک کا حال معلوم فرماتے تھے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں شہد پیش کرتی ہیں۔ آپ شہد کو رغبت سے نوش فرماتے تھے۔ کائنات کی بڑی بڑی چیزیں اپنے جمال و جلال اور نفع رسان کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی تھیں، لیکن عام طور پر چھوٹی چیزوں کو حقیر سمجھ کر لائق التفاق خیال نہیں کیا جاتا، اور پھر مکھی جیسی چھوٹی سی چیز کے لیے کسے فرصت ہے کہ اس میں سوچو بچار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری حکمت اور قدرت کے جلوے صرف پہاڑوں، سمندروں، مویشیوں اور بلند و بالا درختوں میں ہی نظر نہیں آتے، بلکہ ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی بھی میری حکمتوں کی تجلی گاہ ہے۔ اس کائنات میں جا بجا قدرت کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ اگر انسان مسلمان عقل اور ممانہ دل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے تو ذات باری تعالیٰ تک اس کی رسائی ممکن ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں شہد کی مکھی فراخ روزی مرد اور کماؤ عورت ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس نے شہد کی مکھی پکڑی ہے، اس کو کسی نے دی ہے، دلیل ہے کہ اسی قدر مال و غنیمت حاصل کرے گا۔ حضرت جابر مغبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھی کہ اس پر شہد کی مکھیاں جمع ہوئی ہیں اور اس کو کاٹتی ہیں، دلیل ہے کہ رنج سے مال اور نعمت حاصل کرے گا، اور اگر دیکھی کہ مکھیاں شہد کھاتی ہیں، دلیل ہے کہ اس کو اسی قدر نقصان ضرور پہنچے گا، اور اگر دیکھی کہ اس نے مکھیوں سے شہد لیا ہے، دلیل ہے کہ خیر کی باتیں سنے گا اور ان سے فائدہ دیکھے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، افعال اور آپ کے حکم اور سنن میں اتباع اور پیروی کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔